آئیے زوردار تعلیوں میں خدا کو، خدا کے کلام کو اور خدا کے خادم کو ویلکم کرتے ہیں. زوردار تعلیم. سب سے پہلے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بے شک یہ خدا نے ممکن کیا کہ میں آپ سب کے درمیان یہاں موجود ہو کر آپ سے خدا کا کلام شیئر کر سکوں. اور شکر ادا کرتا ہوں پاسٹر جی کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس پلیٹ فارم پہ آ کے آپ کے ساتھ ہم کلام ہو سکا. تو میرے عزیزوں، آج کا جو ہمارا سرمن ہے وہ ہے بائبل اور سائنس. تو میرے عزیزوں، ہم تلاوت کریں گے پیدائش آمین. عزیزوں، پاک کلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہم خدا کا کلام دنیا میں پھیلائیں. اور جب ہم غیر ایمانداروں میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیں عموماً یہ سننے میں ملتا ہے کہ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کی بائبل تبدیل ہو گئی ہے، منسوخ ہو گئی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ انجیل مقدس میں یہ درج ہے کہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اس کے علاوہ یسوع مسیح یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں پاک کلام کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اسے پورا کرنے آیا ہوں. تو میرے عزیزوں، لوگ اس دور میں سائنسی علوم کو بنیاد بنا کر ہم سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی بائبل میں تبدیلی ہو چکی ہے. یعنی سائنس کے پیمانے سے وہ بائبل کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں، آج ہم یہ ثابت کریں گے کہ بائبل کے بغیر سائنس کا کوئی وجود نہیں ہے. عزیزوں، لفظ سائنس لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سنیشیا. اور سنیشیا کہا جاتا ہے کہ حقائق کا اصل شکل میں باقاعدہ استعمال. لفظ سائنس کا جو میننگ ہے وہ ہے حقائق کا اصل شکل میں باقاعدہ مطالعہ کرنا. عزیزوں، جو ہمارے بچے آج اسکول کالجز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ہم سب بھی ان باتوں سے واقف ہیں کہ سائنس جو ہے وہ 4 اصولوں پر کام کرتی ہے. اس میں سے جو پہلا اصول ہے وہ ہے مفروضہ. مطلب سب سے پہلے خیال کیا جاتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے مفروضہ ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اس مفروضے کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. پہلا مفروضہ، دوسرا مشاہدہ یعنی تحقیق کرنا، اور جو تیسرا اصول ہے وہ ہے تجربہ کرنا. مفروضہ، مشاہدہ اور پھر تجربہ کرنا. اور چوتھا جو اصول ہے وہ ہے نتیجہ، کہ مطلب جو آپ نے خیال کیا، اس کی جانچ پڑتال کی، اس سے کیا نتیجہ دریافت ہوا کہ جو عمل ہوا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. تو میرے عزیزوں، سائنس تو اس زمانے میں ان قوانین کو ترتیب دے کے سائنسی علم کو آگے بڑھا رہی ہے. اور ہمارا رب اپنے پاک کلام میں اس عمل کی ہزاروں سال پہلے پیشن گوئی کر دیتا ہے. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہوہ خدا اپنے بندہ دانیل سے فرماتا ہے. دانیل 12 باب کی 4 آیت میں مرقوم ہے. سماعت فرمائیے گا. لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے. بتھیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزوں ہوں گے. عزیزوں، ہم نے جیسے یہ آیت سنی کہ خدا فرماتا ہے کہ بتھیرے آخر زمانہ میں کیا کریں گے؟
تحقیق و تفتیش کریں گے تو آپ دیکھیں کہ سائنس آج کیا کر رہی ہے، وہی عمل کر رہی ہے جو خدا نے ہزاروں سال پہلے اپنے پاک کلام میں فرمایا۔ عزیزو، برطانیہ کا ایک سائنسدان ہیبرٹ سپینس، ان کی پیدائش 1820 میں ہوئی اور یہ 1903 میں اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ سائنس جو ہے وہ 5 ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے۔ ان ستونوں کو اس نے بیان کیا کہ سائنس کا پہلا ستون ہے طاقت، دوسرا وقت، تیسرا مادہ، چوتھا کھلا یعنی آسمان، اور پانچواں عمل۔ ان ستونوں کو پھر سے سنیے گا: طاقت، وقت، مادہ، کھلا اور عمل۔ عزیزوں، ہم نے تلاوت میں جو آیت سماعت فرمائی، ہم نے پڑھا کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ توریت پہلی آسمانی کتاب، پیدائش توریت کی پہلی آسمانی کتاب، پھر پیدائش کی پہلی آیت۔ اب دیکھیے گا، شروع میں لکھا ہے کہ خدا نے۔ عزیزو، ہم جب خدا کی حمد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خدا طاقتور ہے، زور آور ہے۔ پہلا اصول طاقت۔ پھر سائنس کا جو دوسرا ستون ہے وہ ہے وقت، اور بائبل میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں۔ لفظ ابتدا کسی بھی عمل کے وقت کو ظاہر کرتا ہے، تو سائنس کا جو دوسرا ستون ہے وہ ہے وقت، اور بائبل میں اس آیت میں جو دوسرا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ ابتدا۔ اور میرے عزیزوں، تیسرا جو ستون ہے سائنس کا وہ ہم نے ابھی سیکھا کہ وہ ہے میٹر یعنی مادہ، اور ہم نے ابھی پڑھا کہ اور لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین کو پیدا کیا۔ عزیزو، یہ جہان، اس جہاں میں موجود ہر چیز میٹر ہے اور زمین میٹر ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ میٹر یعنی زمین۔ اور عزیزو، چوتھا ستون ہم نے پڑھا کہ کھلا یعنی آسمان، اور لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو۔ تو چوتھا لفظ کیا ہے؟ آسمان، چوتھا ستون کھلا، اور پانچواں ہم نے پڑھا عمل یعنی ایکشن۔ اور اس آیت کے جو آخری لفظ ہیں وہاں لکھا ہے کہ پیدا کیا۔ پیدا کرنا، کسی چیز کو بنانا، عمل میں لانا، وہ کیا ہے؟ عمل۔ تو میرے عزیزو، ہیبرٹ سسپینس کی پیدائش 1820 میں ہوئی۔ انہوں نے سائنس کے متعلق یہ بتایا کہ سائنس ان 5 ستونوں پر کھڑی ہے، اور یہ بتایا گیا آج سے تقریباً 243 سال پہلے کہہ لیں یا 230 سال پہلے، مطلب 250 سال سے اوپر کا عرصہ نہیں ہے۔ مگر میرے عزیزو، ہمارے رب نے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اس نے توریت کی پہلی کتاب کی پہلی آیت میں ان قوانین کو بیان فرما دیا۔ تو میرے عزیزو، اسی لیے یہ جو سائنٹسٹ ہے جن کا نام ہے ہیبرٹ سپینس، یہ کہتے ہیں کہ میں اسی لیے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتا ہوں۔ آپ ذرا خیال کریں کہ جس چیز میں سے اس کی بنیادی چیزوں کو ہی نکال دیا جائے تو اس چیز کا وجود کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ 5 ستون بائبل ہی سے
منسلک ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اگر ان ستونوں کو ہٹا دیا جائے تو ہم یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ سائنس کا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ میرے عزیزوں، البرٹ آئنسٹائن کو ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ جانتے ہیں۔ انہوں نے 1921 میں کہا کہ سائنس مذہب کے بغیر لولی اور لنگڑی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے 1930 میں کہا کہ سائنس مذہب کے بغیر لولی اور لنگڑی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرا یہ ماننا ہے کہ سائنس اس کے علاوہ نابینا بھی ہے، کیونکہ آپ سوچیں کہ جب اس صفحہ ہستی کا آغاز ہوا، انسان، آپ خود سوچیں کہ آج جس طرح کے اتنے جدید طرز عمل کے گھر ہیں، برتن ہیں، کھانا پینا ہے، کپڑے ہیں، کیا قدیم دور میں یہ سب ممکن تھا؟ بے شک نہیں تھا۔ تو بائبل ہی وہ چیز ہے جس نے سائنسدانوں کو تحقیق کرنے کا راستہ دکھایا، کیونکہ بائبل میں درج ہے کہ زمین حالت حرکت میں ہے، یہ ساکن نہیں ہے۔ جب انسان نے پڑھا تو اس نے تحقیق کی کہ کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ بائبل فرماتی ہے کہ ہر ستارہ دوسرے ستارے سے مختلف ہے۔ مطلب جو کوسچن دیا انسان کو وہ بائبل ہی نے دیا، تحقیق کرنے کا جو راستہ دکھایا وہ بائبل نے دکھایا۔ کہ بائبل میں لکھا ہے کہ زمین کھلا میں لٹکی ہے، زمین گردش کرتی ہے، بارش کیسے ہوتی ہے، سمندروں کی طے کے بارے میں، پھر ہمارے جسم، ہمارا گوشت، ہمارا خون، یہاں تک کہ ہماری یہ صحت، پھر آپ سوچیں کہ ہماری ابدی زندگی کے عمل تک خدا نے اپنے پاک کلام میں درج کر دیا، اور یہ سب کچھ خدا نے ہمیں اپنے پاک کلام کے ذریعے سکھایا۔ تو میرے عزیزوں، سائنسدانوں کو اگر راستہ دکھایا ہے تو وہ بے شک خدا کے پاک کلام نے دکھایا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک زمانہ تھا کہ اس کرۂ ارض پہ جہاں پہ ہم زندگی بسر کرتے ہیں، لوگ سوچتے تھے، یہ مانتے تھے کہ کیونکہ یہ بات ہندو شاستروں میں لکھی ہے کہ اس زمین کو کس نے اٹھایا ہوا ہے۔ ہندو شاستروں کی یہ تعلیم ہے کہ وہ یہ تصور کرتے تھے کہ اس زمین کو 4 بڑے بڑے ہاتھیوں نے اٹھا رکھا ہے۔ پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا اور پھر یونانی فلسفہ دانوں کا دور آیا، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اس دنیا کو ایٹلس نامی دیوتا نے اٹھا کے رکھا ہے۔ یونانی فلسفہ دان کہتے تھے کہ اس دنیا کو ایٹلس دیوتا نے اٹھایا ہے، اور ہندو شاستروں میں درج تھا کہ اس زمین کو ہاتھیوں نے اٹھا رکھا ہے کہ جب وہ موو کرتے ہیں تو اس جہاں میں زلزلہ آتا ہے۔ مگر میرے عزیزوں، جب سائنس کا دور آیا تو سائنس نے تحقیق کی کہ کیا واقعی ان باتوں میں کوئی صداقت ہے۔ تو جب سائنس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ زمین جو ہے وہ اسپیس میں خلا میں آویزاں ہے، یعنی لٹکی ہوئی ہے، مہلک ہے، اسے کسی چیز نے سہارا نہیں دیا ہوا، وہ خدا کے حکم سے بغیر کسی ستون کے اس خلا میں لٹکی ہوئی ہے۔ مگر میرے عزیزوں، ہمارا رب تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے اپنے بندہ ایوب سے فرمایا، ایوب کی 26 باب کی 7 آیت میں مرقوم ہے، سماعت فرمائیے گا۔ ایوب 26 باب کی 7 آیت۔ وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ عزیزو، میں نے یہ حوالہ پڑھا ایوب کی کتاب سے، اور ایوب کی کتاب جو ہے وہ پرانے عہد نامے کا حصہ ہے۔
تو میرے عزیزوں، آج سے 2000 سال سے پہلے یہ آیت بائبل میں موجود ہے، اور سائنس نے چند سو سال پہلے اس بات کو دریافت کیا کہ زمین خلا میں لٹکی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ سائنسدان اس بات کو دریافت کرتے، ہمارے خدا نے اپنے پاک کلام میں ہزاروں سال پہلے ہم پر یہ بات عیاں کر دی۔ میرے عزیزوں، اس کے علاوہ ہزاروں سال سے ایک تصور پیش کیا جاتا رہا اس دنیا میں کہ لوگ سمندر کی تہہ کے بارے میں یہ خیال کیا کرتے تھے کہ زمین کے اندر صرف ریت ہی ریت ہے۔ 1873 میں پہلی مرتبہ برطانیہ کی ایک ٹیم ترتیب دی گئی، اور وہ ٹیم جو ہے سمندر کے اندر غوطہ زن ہوئی، اور اس ٹیم نے 1873 میں بیان کیا کہ زمین سمندر کی تہہ میں جو ہے وادیاں موجود ہیں، بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ تو میرے عزیزوں، تحقیق جو ہوئی وہ ہوئی 1873 میں، اور کلام پاک میں لکھا ہے، ایوب کی کتاب اس کے 38 باب کی 16 آیت، ایوب 38 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ کیا تو سمندر کے سوتوں میں داخل ہوا ہے یا گہراؤ کے تھا میں چلا ہے؟ میرے عزیزوں، اس آیت میں جو لفظ تھا ہے، عبرانی میں اس لفظ کو وادی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی ایوب کی کتاب میں خدا کہتا ہے کہ کیا تو گہراؤ کے تھا میں چلا ہے؟ تو میرے عزیزوں، اس کے علاوہ یونا 2 باب کی 6 آیت میں مرقوم ہے کہ میں پہاڑوں کی تہہ تک غرق ہو گیا۔ یونا کہتا ہے کہ میں پہاڑوں کی تہہ تک غرق ہو گیا۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ یونا نبی کو کشتی سے سمندر میں پھینکا گیا، اور بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن یہ پاک کلام میں ہی لکھا ہے کہ انہوں نے وہاں پر سمندر کے اندر پہاڑ بھی دیکھے۔ تو میرے عزیزوں، سائنسدان اس بات کو 1873 میں دریافت کرتے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، مگر ہمارے رب کا کلام جو بے شک دائمی اور ابدی کلام ہے، وہ ہمیں اس بات سے ہزاروں سال پہلے آگاہ کر دیتا ہے۔ اب میرے عزیزوں، آپ سوچیں کہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں آج تک کتنی بارشیں دیکھی، اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ، بلکہ ہم سبھی اس پروسیس کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے بارش ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سورج کی ہیٹ سے جو ہے آبی بخارات اٹھتے، اور ان سے بادل بنتے، اور پھر وہ برستے اور بارش ہو جاتی۔ اس سارے عمل کو سائنس میں واٹر سائیکل کہتے ہیں، اور اردو میں آبی چکر کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم پہ جب بھی یہ بات کھلی، ہم اگر سوچیں تو یہ بات ہمیں، چاہے وہ 4 کلاس کی بک ہو یا میٹرک کے ہوں یا کسی بھی کلاس کی، ہمیں یہ بات ان سائنسی کتابوں کے ذریعے معلوم ہوئی، کیونکہ برنارڈ نامی ایک سائنسدان، جنہوں نے 1580 میں، میرے عزیزوں غور کیجیے گا کہ 1580 میں برنارڈ نے واٹر سائیکل کو جو ہے روشناس کرایا۔ مطلب پہلی مرتبہ جو واٹر سائیکل کے متعلق آگاہ کیا، وہ کیا برنارڈ نے 1580 میں، کہ واٹر سائیکل کیا ہے۔
مگر میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ انسان اس عمل کو سمجھ کر اس سے دنیا کو روشناس کراتا، زبور 135 اور اس کی 7 آیت، زبور 135 کی 7 آیت۔ عزیزوں، زبور میں لکھا ہے کہ وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے۔ میرے عزیزوں، دیکھیں کہ بے شک ہمارے رب سے بہتر اس جہاں میں کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے۔ سائنس اس عمل کو 1580 میں سمجھ رہی ہے، اور خدا نے ہمیں یہ زبور کی کتاب میں، جو دوسری آسمانی کتاب ہے، اس میں ہم سے یہ بیان کر دیا۔ پھر اس کے علاوہ یرمیہ 10 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے، وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کے علاوہ ایوب 36 باب کی 27 تا 28 آیت میں بھی ہمارا رب فرماتا ہے، ایوب 36 باب کی 27 تا 28 آیت، سماعت فرمائیے گا، کیونکہ وہ پانی کے قطروں کو اوپر کھینچتا ہے جو اسی کے بخارات سے می کی صورت میں ٹپکتے ہیں، جن کو افلاک انڈیلتے اور انسان پر کثرت سے برستے ہیں۔ عزیزو، اسی واٹر سائیکل سے ریلیٹڈ اور حوالہ جات بھی پاک کلام میں مرقوم ہیں کہ واعظ 11 باب کی 3 آیت اور یسایہ 55 باب کی 10 آیت اسی عمل کی بابت ہمیں آگاہی دیتے ہیں۔ عزیزو، بے شک ہمارا رب بہتر جاننے والا ہے۔ عزیزو، اب اگر ہم غور کریں چاند پر، جسے ہم سب بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ چاند چمکتا ہے، لیکن ایک سوالیہ نشان بنتا ہے کہ کیا چاند خود سے روشنی دیتا ہے یا نہیں؟ تو میرے عزیزو، سائنس بیان کرتی ہے کہ چاند میں روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے۔ میرے عزیزو، اب سوچیں کہ یہ مفروضہ سائنس کو کہاں سے ملا کہ چاند میں روشنی نہیں ہے؟ یہ مفروضہ بے شک ہمارے رب کے کلام میں سے ملا، کیونکہ ہمارا رب اپنے بندہ ایوب سے فرماتا ہے، ایوب کی 25 باب کی 5 آیت میں، ایوب 25 باب کی 5 آیت میں درج ہے، دیکھ چاند میں بھی روشنی نہیں۔ عزیزو، ہمارے رب جیسا کوئی نہیں کہ سائنس ہمیں چند سو سال پہلے یہ بتاتی ہے، مگر ہمارا رب ہمیں ہزاروں سال پہلے چاند کی اس حقیقت سے آگاہ کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا ہمیں اپنے کلام کے ذریعے اپنی تمام بنائی ہوئی چیزوں کی خاصیت سے روشناس کراتا ہے۔ عزیزو، سائنس نے چند صدیوں پہلے دریافت کیا کہ یہ دنیا، اس دنیا کی مٹی اور اس دنیا میں موجود ہر چیز جو ہے وہ میٹر سے خلق کی گئی ہے، یعنی مادہ سے خلق کی گئی ہے۔ پھر سائنس ہی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے، یاد رکھیے گا کہ میں صرف
जिस्म की बात कर रहा हूँ, रूह की बात नहीं कर रहा, कि ये दुनिया और हमारा जिस्म ये मैटर से बने हुए हैं। साइंसी तहकीक है कि ये ज़मीन और हमारा जिस्म मैटर से बने हैं। और मेरे अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि खुदा ने, बाइबल में लिखा है कि खुदा ने इंसान को किससे पैदा किया? मट्टी से पैदा किया। तो इसका मतलब मट्टी और हमारा जिस्म एक हुए, क्योंकि हमारे रब का कलाम ये फरमा रहा है कि मट्टी और हमारा जिस्म एक ही हैं। इस बात को हम साइंसी उससे थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे कि देखें अज़ीज़ों, हम अगर मट्टी का कोई ज़रा लेते हैं तो वो मट्टी जो है वो मॉलिक्यूल से, एटम से बनी हुई है। और हमारा ये जो जिस्म है, हमारा जिस्म जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है। पहले तो हमारी जो बॉडी का बुनियादी सेल है, हमारी बॉडी की जो बुनियाद है वो सेल है, और जो हमारा सेल है उसका जो मेन जो मरकज़ है वो उसका न्यूक्लियस है। मैं बात को शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा कि उसका जो है मरकज़ न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और वो डीएनए प्रोटीन से खल्क होता है, और वो प्रोटीन एटम से बनती है। तो मेरे अजीज़ों, हमारी बॉडी की बुनियाद एटम, और इस मट्टी की बुनियाद एटम, और इन एटम्स के अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन कहा जाता है, कि वो भी यकसा हैं और ये भी यकसा हैं। मतलब इंसानी जिस्म और इंसानी मट्टी एटम से बने हैं, और इन एटम के अंदर जो तीन ज़र्रे हैं वो एक जैसे हैं। तो मेरे अजीज़ों, साइंस तो अब इस बात को बयान करती है कि इंसान का जो सेल है वो एटम से खल्क हुआ, और ये मट्टी भी एटम से खल्क हुई। और हम सब जानते हैं कि खुदा ने हम पर ये बात अयां की कि खुदा ने इंसान को मट्टी से पैदा किया। तो मेरे अजीज़ों, साइंस ने इसके अलावा साइंस ने दरियाफ्त किया कि सूरज और ज़मीन और चाँद गर्दिश करते हैं। अजीज़ों, 1851 में लियोन फौकॉट नामी एक साइंसदान ने 1851 में लियोन फौकॉट नामी साइंसदान ने तहकीक की और दुनिया को बताया कि ये जहाँ, ये ज़मीन साकिन नहीं है बल्कि हालत हरकत में रहती है। यानी ये ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। इससे पहले कि साइंस इन राज़ों को बयान करती, हमारे रब ने जो तमाम जहानों का खालिक और मालिक है, उसने अपने पाक कलाम में फरमाया, यशवा 10 बाब की 12 ta 13 आयत। मैं चाहूँगा कि ये हवाला आप में से कोई पढ़े। यशवा 10 बाब की 12 ta 13 आयत। और उस दिन जब खुदा ने अमूरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदावंद के हुजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जबऊन पर, और ऐ चाँद तू वादिये एमोन पर ठहर है। और सूरज ठहर गया और चाँद थमा रहा, जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। आमीन। अजीज़ों, अभी हमने अपने रब के पाक कलाम में से ये पढ़ा कि सूरज ठहर गया और चाँद थमा रहा। मतलब जब कोई जिस्म हालत हरकत में होता है तो वो थमता है, जब कोई जिस्म गर्दिश कर रहा होता है तो वो रुकता है। मतलब चाँद और सूरज हालत हरकत में थे
اور خدا کے حکم سے جب یشوع جنگ کی حالت میں تھے تو خدا کے حکم سے سورج اور چاند تھم گئے۔ میرے عزیزوں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج اور چاند ساکن نہیں بلکہ حالت حرکت میں ہیں، جسے سائنس چند سو سال پہلے بیان کرتی ہے۔ عزیزوں، اس کے علاوہ دوسرا سلاطین 20 باب 9 تا 11 آیت میں مرقوم ہے۔ دوسرا سلاطین 20 باب 9 تا 11 آیت میں مرقوم ہے کہ یسایہ نے جواب دیا کہ اس بات کا کہ خداوند نے جس کام کو کہا ہے اسے وہ کرے گا، خداوند کی طرف سے تیرے لیے نشان یہ ہوگا کہ سایہ 10 درجے آگے کو جائے یا 10 درجے پیچھے کو لوٹے۔ عزیزو، جب سایہ آگے کو یا پیچھے کو لوٹتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم اس زمین پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو دن کے 12 بجے ہمارے جو شیڈو ہے، جو سایہ ہے، اس کی ڈائریکشن کسی اور جانب ہوتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی اور جانب ہو جاتی ہے۔ مطلب کہ یہ آیت ہمیں زمین کی گردش کے بارے میں بتاتی ہے کہ زمین بھی جو ہے وہ ساکن نہیں بلکہ حالت حرکت میں ہے۔ تو میرے عزیزوں، ان دونوں حوالہ جات سے ہمیں اس بات سے واقفیت ملتی ہے کہ زمین، چاند اور سورج حالت حرکت میں ہیں۔ میرے عزیزوں، اب اگر ہم ستاروں پر غور کریں تو گیلیلیو نامی ایک سائنسدان، جنہوں نے 1633 میں دعویٰ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ستاروں کو گن نہیں سکتا، اور انہوں نے اپنی ٹیلیسکوپ کی مدد سے تقریباً 6000 ستاروں کو دیکھا اور انہیں سمجھنے کی کوشش کی۔ گیلیلیو نے 1633 میں ستاروں کے متعلق بتایا۔ عزیزوں، اس سے پہلے کہ گیلیلیو یا کوئی اور سائنسدان اس بات کو دنیا سے روشناس کراتا، ہمارے رب نے پیدائش 15 باب کی 5 آیت میں فرمایا، پیدائش 15 باب کی 5 آیت میں فرمایا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اور میرے عزیزوں، اس کے علاوہ عبرانیوں 11 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر۔ اور میرے عزیزوں، ستاروں کے متعلق پاک کلام میں یرمیہ 33 باب کی 22 آیت میں بھی ستاروں کے متعلق بتایا گیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس کے علاوہ یہ تو بات ہے ستاروں کی تعداد کی، جو رب کا کلام فرماتا ہے کہ انسان ستاروں کو نہیں گن سکتا، اور انسان نے اسے گننے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا۔ تو میرے عزیزوں، اس کے علاوہ سائنس یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ ستارے کے سائز میں فرق ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے رب کا کلام فرماتا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کی 15 باب کی 41 آیت میں، پہلا کرنتھیوں 15 باب 41 آیت میں لکھا ہے کہ آفتاب کا جلال اور ہے، مہتاب کا جلال اور ستاروں کا جلال، اور کیونکہ ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ تو میرے عزیزوں، ان حوالہ جات سے ہم نے یہ سیکھا کہ ستاروں کی تعداد اور ستاروں کی جو خاصیت ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ سائنس نے ہمیں
चंद सौ साल पहले बताया, और बेशक हमारे रब ने अपने पाक कलाम में अहद अतीक में भी और अहद जदीद में भी हमें इन बातों से रोशनास कराया। तो मेरे अजीज़ों, बेशक हमारा खुदा ही बेहतर जानने वाला है। तो मेरे अजीज़ों, हमने ये साबित कर दिया कि पाक कलाम ही साइंस को रास्ता दिखाने वाला और उसे तहकीक करने का मौका देने वाला है। तो मेरे अजीज़ों, इससे ये बात भी साबित होती है कि मज़हब के बगैर साइंस नाबीना है। दुआ करता हूँ कि खुदा हमारे ईमान को इस कलाम के वसीला से और मजबूत करे। आमीन। अपनी आंखें बंद करते हैं, स्वर गुंजकाते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए, उसकी मोतबर आवाज़ के लिए हम दुआ करेंगे। हमारे